أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مزین کیا بہت سارے شرک کرنے والوں کے لیے قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کی اپنی اولادوں کو قتل کرنا، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ ان کو ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ خلط ملط کر دے ان پر ان کا دین، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے ما فعلوه تو وہ اس طرح نہ کر سکیں، فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دیجیے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا يَفْتَرُونَ اور وہ جو افترا کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے عملی شرک کی ایک صورت بیان کی تھی کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے اناج میں، مویشیوں میں، زمین کی جو پیداوار ہے ان میں اللہ کے نام پر بھی نامزد کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر بھی نامزد کرتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نام کی نامزد کردہ چیز ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم ہی کر ڈال دیتے ہیں، اور جو غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس میں کبھی کوتاہی نہ آ جائے، فرض زکوٰۃ رہ جائے لیکن رسم نہ رہ جائے، فرض عمل رہ جائے لیکن کوئی رسم نہ ٹوٹ جائے، رسم کے لیے وہ جو کچھ ان سے کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرائض کو توڑتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ آج کی آیت میں بھی ایسے ہی ایک رسم کا تذکرہ ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ اولادوں کو قتل کرنا، اللہ اکبر، اولاد جیسی محبوب ترین چیز، اولاد جس سے ایک جانور بھی انتہا درجے تک محبت کرتا ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے جانور لیکن اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بچہ بچ جائے، لیکن انسان کو ایک ایسی پٹی پڑھائی گئی کہ جی نہیں، اور مختلف طریقوں سے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ جی بعض قبائل میں، سب عرب اس میں شامل نہیں تھے، عرب کے بعض قبائل کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جی اگر بچی پیدا ہو گئی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بچی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، اپنے آپ کو ختم کر دوں، زمین میں دھس جاؤں، یا اب اس بچی کا کچھ کروں، تو فوراً یہ بدبخت آتا ہے اور وہ بچی ماں سے لے کر اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مٹی کا گڑھا کھود کر اس میں زندہ درگور کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا
کہ میری بیوی نے چپکے سے بچی پال لی، بچی کی ولادت ہوئی، میں سفر پر تھا، واپس آیا، میں نے کہا جی جب میں جا رہا تھا حمل سے تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بچی ہوئی تھی، وہ ہم نے فارغ کر دی، اور وہ بچی اس نے کہیں پال لی، وہ بچی بڑی ہو گئی۔ ایک دن وہ جہاں اس کو پال رہی تھی اس کو گھر لے آئی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی یہ وہ آپ کی بچی ہے، اور خدا کے لیے اس کو کچھ نہ کہنا۔ اب میں نے کہا کہ اگر اس کو ماں کے سامنے کچھ کہتا تو مسئلہ بنتا ہے۔ خیر ایک دن میں نے کہا کہ چلو بیٹے چلتے شکار کے لیے، عرب شکار کھیلتے تھے، عام سا ان کا یہ معمول تھا، چلو بھائی شکار کے لیے چلتے ہیں، بچی میرے ساتھ ہے، باہر ذرا آبادی سے باہر جا کر میں گڑھا کھود رہا ہوں، اللہ حدیث میں واقع ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، دھوپ میں جب وہ گڑھا کھود رہا ہے تو بچی اپنے دوپٹے سے اس پر سایہ کر رہی کہ میرے باپ پر دھوپ پڑ رہی ہے اور وہ گڑھا کھود رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ گڑھا میرے لیے کھود رہا ہے، اور پھر جب گڑھا کھد گیا میں نے اس کو دھکا دیا، وہ مجھے ابا 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 کہتی رہے اور میں نے اس پر مٹی ڈال۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہا۔ سورہ حشر کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے مت بھولنا، مجھے بھول گیا تجھ سے تیرا آپ بھلا دوں گا، تو اپنا آپ بھول جائے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ جانور بھی ایسا نہیں کرتے، جانور لیکن یہ اس طرح کرتے تھے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، یہ بڑی ہوگی، پھر اس کا رشتہ آئے گا، میرا بھی کوئی داماد ہوگا، اور پھر میں یہ کسی کے حوالے کروں گا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ کبھی بدبخت کہتے تھے کہ جی میں صرف 2 بچوں کی پرورش کر سکتا ہوں، تیسری کی پرورش نہیں کر سکتا، بس تیسری بچی ہوئی اس کو زندہ درگور کر دی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کے سامنے یہ کہیں گی بچیاں پروردگار ہمارا گناہ کیا تھا، ہم نے کیا گناہ کیا تھا، ہمیں بچے تو نے پیدا کیا تھا، اور یہ خبیث نہیں سوچتا تھا کہ میں بھی تو کسی کا بیٹا، یہ میرے گھر میں جو ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میری بیوی بھی تو کسی کی بچی ہے، میری ماں بھی تو کسی کی بچی ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ یہی حالت معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں ساسیں وہ بلائیں بن جاتی ہے، وہ ڈائنے بن جاتی ہے، اور کسی کی بچی کو اس انداز سے وہ کچھ ان کے ساتھ کرتی ہے کہ الامانہ والحفیظ۔ بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہے، بہت کم ساسیں ایسی ہوتی ہے جو کسی کی بچی کو اپنی بچی بنا دیتے ہیں، یہ میری بچی ہے۔ سوچ یہ ہے اپنے بیٹے کے لیے تصور کچھ اور ہوتا ہے، اور اپنے داماد کے لیے تصور غلط کہہ رہا ہوں، ہاں اپنے بیٹے کے لیے تو یہ کہ یہ اس کو بس ہر وقت سولی پر لٹکائے رکھے، اور داماد کہ جی ہمارا داماد بہت ماشاءاللہ جی وہ صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں، اور اگر ہفتہ 10 دن بعد یا مہینے بعد آپ کی بہو کہی اور جی ساڑھا پتر وہ تھلے لگ گا، وہ تو صبح شام بس وہ تو سانو جانتا ہی کوئی نہیں۔ یہ جو اپنی بیٹی کے لیے آپ پسند کر رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی کے لیے بھی تو پسند کرو۔ میں نے حدیث بار ہاتھ سنائی ہے، سن لے ذرا غور سے سنیں، اس حدیث کا مضمون کئی احادیث میں ہے، لیکن میں ایک حدیث بیان کروں گا صرف۔ دونوں جہانوں کے، غور سے سننا میری بات، دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، یہ قسم ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ بندی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، مرد ہو یا عورت،
हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहां तक कि अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। मैं भी देखूं, आप भी देखें, हम मोमिन कहलाने के काबिल है? जी जी, जो अपने लिए सोचता है वो अपने भाई के लिए, जो अपनी बच्ची के लिए सोचता है वो अपने बहू के लिए भी सोचे। जी जी, जो अपने बच्चे के बारे में वही दामाद के बारे में भी जरा सोच लेना। अगर दामाद ऐसा मिल जाए मजा आएगा फिर। और जी, मैं बाद लोगों में बड़ी अकड़ होती है, मैं अपने सालों को कुछ समझता ही नहीं, और अल्लाह ताला फिर ये सरिया तोड़ देते हैं। हाँ हाँ, ये सरिया टूट जाता है, और तोड़ते अल्लाह ताला ऐसे है कि आपके घर में बच्ची पैदा हो जाती है, फिर आपकी नाक की लकीरें खिंचवाता है वो। जी जी, आपका दामाद वो, ये उस वक्त ये भूल गया होता कि मैंने क्या कुछ किया। और नहीं जी, असी ते अपनी बुद्धि नाल इंज कीता है। अब कोई उनको वो सारी वीडियो दिखाए ना कि आपने इंज नहीं इंज कीता है, वो फिर पता चले। इसलिए मुकाफात अमल से डरा करें, मुकाफात अमल से डरा करें। तू मशो मगरूर बर हिल्म खुदा, देर गिरत सख्त गिरत मत तुरा। अल्लाह ताला के हिल्म पर इंसान को मगरूर नहीं होना चाहिए। अल्लाह की पकड़ जरूर आती है, हाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती। बहरहाल, तो कत्ल का एक तरीका ये था कि जी मेरे अगर 10 बेटे हो गए तो 10वां बेटा मैं बुतों के नाम पर ज़िबा करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। दोनों जहानों के सरदार इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं, एक नहीं, एक इस्माइल ज़बीहुल्लाह, एक सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। नंबर 2 फरमाया, मैं दूसरा ज़बी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला, ये 10वें बेटे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। अब जब 10वें बेटे पैदा हुए, उन्होंने मन्नत मानी थी कि मैंने क्या करना है। ओहो, फूफियों ने तो शोर डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने भाई को नहीं ज़िबा करने देंगी। खैर, बात गई, फिर किसी से मशवरा हुआ, लंबा चौड़ा वाकया है, और उन्होंने कहा कि जी 10 ऊंट और हजरत अब्दुल्ला का पूरा डालो। अब कुरंदादी हुई, 10 ऊंट और हजरत अब्दुल्ला, तो अब कुरंदादी में नाम हजरत अब्दुल्ला का, फिर 10 ऊंट 20 हो गए, फिर हजरत अब्दुल्ला 30 हो गए, फिर हजरत अब्दुल्ला 40 हो गए, फिर हजरत अब्दुल्ला 50 हो गए, फिर हजरत अब्दुल्ला 60 हो गए, फिर हजरत अब्दुल्ला 70 हो गए, फिर हजरत अब्दुल्ला 80 हो गए, फिर हजरत अब्दुल्ला 90 हो गए, फिर जब 100 ऊंट मुकम्मल हुए तो 100 ऊंट निकल आए। पर मैं बस, ये ज़बीहुल्लाह है हजरत अब्दुल्ला, इसलिए फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा, मैं 2 ज़बीहों। तो ये भी एक तसव्वुर था। और अल्लामा इक़बाल ने एक और कहा, अल्लामा का है या अकबर इलाहाबादी का है? अगर अकबर इलाहाबादी, यूं कत्ल पे बच्चों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल पे बच्चों के बदनाम न होता। फिरौन ने भी बच्चों को क्या किया, युज़ब्बिहूना अबनाअहुम व यस्तहयूना। तो उसके बारे में अकबर इलाहाबादी कहता है, यूं कत्ल पे बच्चों के वो बदनाम न होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। अगर एक कॉलेज बना देता, सबको आराम से अपना गुलाम बना लेता कॉलेज के अंदर। आज क्या कुछ हो रहा है, क्या कॉलेजों के अंदर यह तालीम दी जा रही है कि वो कोई अच्छे नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोई दाहरी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, किसी को इस्लाम से बरगुलाया जा रहा है, कोई कुछ। ये सब के सब, या मैं नहीं रिज़्क़ नहीं दे सकता। अल्लाह फरमाती है, में आ रहा है अगले रुकू में, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोजी तुम्हें भी मैं देता हूं, इनको भी कौन देता है? हमें भी आजकल सिखाया जा रहा है, बच्चे 2 ही अच्छे बच्चे। हाँ, नहीं, अच्छा। और ये तसव्वुर देने वाला यहूद, आपको पता है, यहूद में कानूनी तौर पर
اسرائیل کے اندر قانونی طور پر ہر میاں بیوی کم از کم 5 بچے پیدا کریں گے. کچھ پتا ہے آپ کو؟ تصور مجھے جمہوریت کا دیا. تصور کون سا ہے؟ جمہوریت کا. اور مسلمانوں کے دین میں بات بھی ساتھ ڈال دی کہ بچے کہیں یہ زیادہ نہ ہو جائے, کہیں یہ زیادہ نہ ہو جائے. ایسی بات نہیں. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک دیتے ہیں. بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. کئی مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اس بات کو بڑا خوبصورت مزین کر کے, اور دلیل دیکھو جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے نہیں لٹایا تھا. ہم بھی کلکتے کی کالی دیوی, اس کے نام پر ہندو باقاعدہ بچے ذبح کرتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر, آپ کے ملک کے اندر, لیکن کون ان پر ہاتھ ڈالے؟ انہی استانوں کے اوپر آپ کے یہ وزیر اور یہ سارے مشیر اور یہ سارے بڑے بڑے جو جتنے بھی ہیں, یہ دوسرے تیسرے دن جا کر سلام پیش کرتے ہیں. ان استہانوں پر کالا علم کرنے والے معصوم بچوں کو محلوں سے اور جگہوں سے اٹھا کر وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے. ان کے خون کے ساتھ پھر کالا علم کیا جاتا ہے. حکومت کو سب پتا ہے, پر ہاتھ کون ڈالے؟ تو ڈال سکتا ہاتھ؟ ہاں, ایک جگہ معذرت کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں حکومت ہاتھ ڈال سکتی ہے. اگر اس طرح کا کوئی کام پٹھان کرے تو پھر کیا ہے؟ ہم حکومتی رٹ چیلنج کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ پٹھانوں نے کیا نا. اور اگر کچے کے ڈاکو علن اعلان آپ کے ساتھ جو کچھ کرے, کوئی ہے ان پر ہاتھ ڈالنے والا؟ مجھے کیا سبق دیا جا رہا؟ مجھے ذرا بتایا جا رہا, مجھے سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ پولیس کو وہ گولیاں مار رہے ہیں اور وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, اور ملک کے کسی سرحد پر نہیں بیٹھے ہوئے. مزے کی بات, ملک کے سرحد پر نہیں, وسط میں بیٹھے ہوئے, درمیان میں, اور وہ کہتے خبردار آگے سے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ پیچھے کون ہے. لیکن اگر یہ کوئی ہوتا, اللہ نہ کرے, خیبر پختونخوا میں, تو اب تک پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو گیا ہوتا. کہ ہوتے ہی ایسے یہ کیا, یہ ہو کیا رہا ہمارے ملک کے اندر؟ ہم آرام سے, ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے, جو مسئلہ ہی کوئی نہیں. بس جا کے کیا ہے جی, تصویریں اتروا دی کہ جی ہم نے عیادت کر لی ہے, ہم جن کو نہیں چھوڑیں گے. عجیب بات ہے. ریاست, اور کئی سال لگ گئے ہیں, کچے کے ڈاکو کا علاج نہیں ہو رہا. 2-4 دن مہینوں کی بات نہیں, کئی سال ہو گئے, اور پولیس نے علن اعلان کہا کہ ہم سے زیادہ جدید اسلحہ ان کے پاس ہے. سوال یہ ہے, یہ اسلحہ آیا کہاں سے, دیا کس نے ہے؟ لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک ڈرامہ چل رہا ہے. یہ وہی ڈرامے کا حصہ ہے, بس وہ ایک سین ہے, بس وہ دکھایا جا رہا ہے عوام کو کہ جی آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. بہرحال فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ, تاکہ ان کو ہلاک کر دیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, تاکہ ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دیا جائے, ان کو دین کا پتہ ہی نہ چلے کہ اصل دین کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ, اور اگر اللہ چاہے تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے انکار کر دے. مختصر سا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. فرمایا فَذَرْهُمْ, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان بدبختوں کے لیے آپ کوڑے نہ. رسول اللہ مبارک دن رات کوڑتے رہتے تھے. فرمایا آپ کوڑے نہ. فَذَرْهُمْ, چھوڑ دیجئے ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ, اور جو وہ افترا کرتے ہیں, جھوٹ موٹ کی باتیں منسوب کرتے ہیں کہ جی ہم یہ رسمیں یوں کرتے ہیں, اور یہ رسم اس لیے کرتے ہیں, اور یہ رسم اس لیے کرتے ہیں. یہ سب کے سب آج اہل اسلام پورا کو مبارکباد کے مستحق ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا اسلام پورا ہر طرف سے کیا ہے, پیک ہے. کیونکہ عبادت ہو رہی ہے نا. کیا ہو رہی ہے؟ رسم چہلم کی تیاریاں ہو رہی ہیں.
رسم چہلم کی. آپ ادھر سے جائے تو راستہ بند، ادھر سے جائے تو راستہ بند، ادھر سے جائے تو راستہ بند. یہ کیا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کوئی ایران میں کر کے دکھا دو. ہاں ایران میں نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں کیا ہے؟ ہاں بس رسم رسم. اور اس کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ گویا کہ اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. مرنے مارنے کے لیے تیار ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ بھی مانتے کہ ہے کیا؟ رسم چہلم. کیا ہے؟ رسم ہی. لیکن اور اس رسم کے لیے کیوں؟ اسی کے لیے تو ان رسموں کے ساتھ تو ہم جیسے اور جو باطل ہیں ان کے پیٹ لگے ہوئے. پیٹ کا کاروبار ان رسموں کے ساتھ ہے. یہ رسمیں ہوتی رہیں گی تو یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ عملی شرکیات کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہم صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.